السلام علیکم عزیز طلباء کرام، اسلامیات جماعت ہشتم کا آج چوتھا ویڈیو لیکچر ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ سبق میں آپ نے سورۃ الانفال الدرس الاول الف کے مشقی سوالات سوال نمبر 1 اور 2 حل کیے تھے۔ آج آتے ہیں السوال الثالث کی طرف۔ السوال الثالث یعنی سوال نمبر 3، یہاں سے آج ہم پڑھیں گے۔ تو دیکھو بیٹا، سوال ہے مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ السوال الثالث میں آپ کو نظر آ رہا ہے سوال نمبر 3 میں سوال ہے کہ مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے، اور نیچے آپ کے پاس 3 عبارت دیے گئے ہیں، الف، با، جیم۔ تو ان تینوں عبارت کے ترجمے اور مفہوم کو سمجھنا ہے۔ مفہوم سے مراد یہاں پہ ان قرآنی آیات کے تفسیر ہے، یعنی ان کے تفسیر بیان کرنا مراد ہے۔ تو عبارت الف یعنی عبارت نمبر 1 میں دیا گیا ہے قرآنی آیات آپ کو نظر آ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ عبارت با میں دیا گیا ہے واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور عبارت جیم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ بیٹا یہ تینوں عبارت، یہ جو سبق آپ نے جو پڑھا ہے الدرس الاول الف سورۃ الانفال کا جو پہلا رکوع ہے، یہ جو تینوں آیت جو ان عبارات میں دیے گئے، یہ جو تینوں آیتیں ہیں، یہ اسی سبق سے لیے گئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں پیج نمبر 1، پہلا آیت جو ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ یہ جو آیت کا جو یہ حصہ ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، یہ پہلی عبارت ہے کہ اس آیت کا، اس عبارت کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرنا ہے۔ تو عبارت الف میں دیکھو بیٹا، آپ کے پاس آیت ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح رکھو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح رکھو۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا، اور اس کا مفہوم یہ ہے بیٹا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے، یہ اوپر جو یسألونک عن الانفال میں جو مکمل واقعہ میں نے آپ کو جو بیان کیا تھا، وہی اس آیت کا شان نزول ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ غزوہ بدر میں جب مال غنیمت کا اختلاف سامنے آیا، بات آگے بڑھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اختلاف پہنچ گیا، تو اس وقت اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ فرماتے ہیں یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، پوچھنے والے صحابہ کرام تھے، عن الانفال، انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان صحابہ کرام سے کہہ دیجئے، الانفال مال غنیمت للہ اللہ کے لیے ہے، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ چونکہ ان کا آپس میں اسی مال کے متعلق اختلاف ہوا تھا، تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، آپس کے تعلقات درست رکھو، آپس میں صلح رکھو۔ جو ظاہری اختلاف آپ لوگوں میں نظر آ رہا ہے، اس کو ختم کرو، اس لیے کہ اسی اختلاف کی وجہ سے جنگ میں شکست، بہت سارے ایسے اختلافات جو آپس کے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جنگ میں شکست کھائے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ، اللہ کا خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر تم مومن ہو
اللہ کی رضا کے لیے جنگ کے لیے نکلے ہو، جہاد کے لیے نکلے ہو، اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، تو ہر وقت اللہ کا خوف مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے، مسلمانوں کے دلوں میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ، کہ سب سے پہلے کام تو یہ کرو کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، اور وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، جو ظاہری اختلاف آپس میں جو پایا جا رہا ہے اس کو ختم کرو، آپس کی رنجشیں ختم کر کے اپنے آپس میں بھائیوں کی طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہا کرو، اور آپس میں صلح قائم کرو، آپس میں صلح رکھو، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ تو دیکھو بیٹا، یہ وہ پہلی عبارت ہے کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے اختلاف کو ختم کر کے حکم دیا کہ اللہ کا خوف اپنے اندر رکھو، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، اختلافات ختم کرو۔ اس کے بعد بیٹا آپ کے پاس عبارت نمبر 2 میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہی اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ عبارت نمبر 2 میں اسی کو دیا گیا ہے۔ وَأَطِيعُوا اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا اطاعت کرو، بات مانو، حکم مانو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی بات مانو، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو یاد رکھو ہر وقت، چاہے آپ گھر میں ہو، جنگ کے میدان میں ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ مومن تو وہی ہے، مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ تو جنگ کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یعنی اس مال کے متعلق جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال کے متعلق جو حکم آپ کو دیں گے اس پر آپ اعتراض نہیں کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے۔ تو یہی ہوا بیٹا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا اور سارے صحابہ کرام اس کے اوپر ایمان لے آئے اور اس کو سچے دل سے قبول کیے۔ تو یہ ہوا بیٹا آپ کا آیت عبارت نمبر 1 اور عبارت نمبر 2۔ دوبارہ دیکھو ان کا ترجمہ، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے نعوذ باللہ صحابہ کرام روگردانی کرتے تھے، نہیں، بلکہ جو آپس میں جو اختلاف جو پیش آیا تھا تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اختلاف ہے یہ آپ کے شایع شان نہیں، یہ آپ لوگوں کے مناسب نہیں۔ اگر آپ مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آئے ہو تو ہر کام میں، چاہے وہ مال غنیمت کے متعلق ہو، نماز روزوں کے متعلق ہو، ان تمام احکامات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تمہارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس عبارت نمبر جیم، جیم عبارت یعنی عبارت نمبر 3، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ یہ بھی اسی سبق سے لیا گیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں دیکھ لیں آپ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ یہ مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا۔ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم مومن ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو بیٹا مومن ہونے کی دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے، مومن ہونے کا دعویٰ ہر ایک کرتا ہے،
اور اطاعت کا بھی دعویٰ کرتا ہے، لیکن کیا ہر ایک اپنے دعویٰ میں سچا ہے یا نہیں؟ تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسری آیت میں مومنوں کی وہ جو ظاہری صفات تھے وہ بیان کیا۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، وَإِذَا اور جب تلیت تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، علیہم ان کے اوپر یعنی ان مومنوں کے اوپر، آیاتہ اس کی آیتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں، زادتہم زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے، ایماناً ان کا ایمان۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی دوسری صفت یہ بیان کی ہے کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں جو کافر ہوتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں پر مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں جو مسلمان ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، ان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ جب وہ ایک ایک آیت سنتے ہیں تو ان کے ایمان کے درجات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ان کا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے قرآن کی احکامات کے اوپر۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسری آیت میں عبارت نمبر ج میں بیان کیا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو دیکھو بیٹا، آج میں نے آپ کو عبارت نمبر الف، عبارت الف، عبارت با اور عبارت جیم، تینوں عبارات میں نے آپ کو سمجھا دیا، ترجمہ بھی آپ کو سمجھا دیا اور تھوڑی بہت تفسیر یعنی مفہوم بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ تو آپ کو بھی ان جو عبارت جو دیے گئے ہیں ان عبارت کا ترجمہ پچھلے صفحہ نمبر 1 سے آپ ان کو یاد کرنا ہے کہ دیکھو فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم عبارت نمبر 1 ہے، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین یہ عبارت نمبر 2 ہے، اور تیسری لائن میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا یہ عبارت نمبر 3 ہے۔ ان تینوں عبارات کے ترجمے آپ کو یہاں سے یاد کرنا ہے۔ تو دیکھو بیٹا، آج آپ کا الدرس الاول الف مکمل ہوا کہ سبق کا لفظی معنی اور با محاورہ ترجمہ کر کے میں نے آپ کو سمجھایا۔ اس کے بعد الفاظ معنی، سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور تینوں عبارات، اور اس سے پہلے اس سورہ انفال کا پس منظر، شان نزول، اور اس کے پس منظر میں غزوہ بدر جو پیش آیا تھا اس کی بھی تھوڑی بہت تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو آج آپ کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے کہ سورۃ الانفال الدرس الاول الف مکمل ہو گیا۔ تو یہ جو سورہ انفال میں جو غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے اس کو بھی آپ تھوڑا اپنے ذہن میں رکھیں کہ غزوہ بدر میں کتنے مسلمانوں کی تعداد تھی، کافروں کی تعداد کتنی تھی، اور کتنے کافر وہاں پہ مارے گئے اور قید کیے گئے، اور مسلمان جو 14 شہید ہوئے، یہ سب کچھ آپ کو یہاں سے یاد کرنا ہے، اور معروضی جملے میں آگے آپ کو یہ لکھنا پڑے گا۔ تو آج کے لیے میں آپ کو ہوم ورک یہ دیتا ہوں کہ آج کا ہوم ورک ہے اسلامیات جماعت ہشتم گھر کا کام۔ اسلامیات جماعت ہشتم گھر کا کام آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے۔ دیکھو بیٹا، آپ سوال نمبر 3 کتاب صفحہ نمبر 3 سے سورۃ الانفال الدرس الاول الف کے 3 عبارات یعنی عبارت الف با جیم کے عربی اور تراجم لکھے اور یاد کرے، یعنی ان عبارات کے عربی الفاظ بھی لکھنا ہے اور ان کے ترجمے بھی لکھنا ہے اپنے کاپی میں، اور آگے ان کو یاد کرنا ہے۔ اور دیکھو مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ لکھا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کاپی میں ہیڈنگ دیں گے سوال نمبر 3 پر یہ سوال لکھیں گے، اور آگے آپ ہیڈنگ دیں گے عبارت الف کا ہیڈنگ دینے کے بعد
عبارت لکھیں گے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پھر اس کا ترجمہ آپ لکھیں گے اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ عبارت تو کتاب کے صفحہ نمبر 3 میں دیے گئے ہیں، اور ان کے ترجمے آپ اس سے پیچھے آ کے صفحہ نمبر 1 میں آپ دیکھیں گے۔ ان جو صفحہ نمبر 1 میں جو پرانی آیات لکھا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے آپ کو بتا بھی دیا۔ صفحہ نمبر 1 میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ان کے ترجمے شروع ہوتے ہیں، یہاں سے آپ دیکھ کے ان کے ترجمے نکالے اور اپنے کاپی میں لکھ کر ان کو یاد کرے۔ تو یہ 3 سوال ہو گئے آپ کے، یہ سارے سوالات اپنے کاپی میں لکھنا ہے، نیٹ کاپی میں، اور ان کو یاد کرنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، اللہ حافظ، اگلے لیکچر تک، السلام علیکم۔